مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی۔ کتب احادیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی۔ کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پایا۔ 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا۔ ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں ہے۔ 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا۔ 9 سال کی عمر۔ اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا۔ کھانا کھانے سارے آ گئے، جب کہا اللہ تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے۔ جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا۔ آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے۔ کون پیچھے چلے گا، میں اللہ کا نبی ہوں تو سانپ سونگ گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا۔ جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا۔ اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے، حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر، کہاں دوستی، پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے پر پریا استا جانیے جس دا، تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے، ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی، خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے۔ یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں، حضرت علی بظاہر بیمار تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے، ہر صحابی شان والے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے، جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ 63 سال عمر تھی حضرت علی کی، کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے، فزت برب الکعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، ختم ہو گئی بات، لے او سجنا اسا توڑ نبھائی، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لو، تے پھر مینوں کھیڈا بھول گیا، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندے آئی، رول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں تے بلے شاہ او دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو، اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ۔ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں، میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی، میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، یہ توبہ ہے۔ یہ بولیے آپ دیکھیں نا، ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے، لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت
نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا۔ یہ توبہ کا من ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام۔ میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام، مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی، کمزوری تھی۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی، ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی، ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں۔ شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکی ہے نا مت بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال ہے۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے اے نل جاملو کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہے، فرمایا چل نہ۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل سنتا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نہ، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت صاحب بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس۔ تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے، سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے، ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن نبی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال،
اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا۔ حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تم کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، پرچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا، اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا۔ کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے، حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی، اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں، سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، لہٰذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں۔ مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا، میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہودا، کوئی ضرورت نہیں، منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے۔ میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے، یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا، میں کہا بالکل نہ ویکھے، تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی، تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ، کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو، جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو، آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی۔ اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے، تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا، کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا، کھڑے رہنا، جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن حشام نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے۔ بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نا مکہ مکرمہ آیا، یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے، سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے، غربتوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے، جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے۔ تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا، قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے، اس نے خرید لیے۔ میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا۔ اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا۔ ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، پردیسی بیچارے، بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا۔ کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ کہتے ہیں پردیس تھا،
इंशाल्लाह परदेसी कोई भी न थी भी कख जिना तो पारे। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि कहता जा दौड़ जा। मैं कांपने लगा। मैंने लोगों से पूछा चौधरी कहाँ बैठते हैं, सरदार कहाँ? उन्होंने कहा हरम मक्का में जो टोलियां बना के बैठे हैं वो हमारे सरदार ही है। कहते हैं मैं वहाँ पहुँचा, उतबा उतैबा शैबा अखनस बिन शुरैक अबू सुफियान सब बैठे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा मक्के के सरदारों मैं तुम्हारे शहर में लुट गया, मेरे लिए मुश्किल बन गई। कहा क्या हुआ? कहने लगे एक आदमी ने मुझसे 2 ऊँट खरीद लिए, वो मेरी कुल कमाई थी, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है जा दौड़ जा, कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। कहते उतबा बोला, कहने लगा किसकी ताकत है हमारे होते हुए तेरे पैसे दबा जाए? कहता जब उसने ये कहा तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण चमकी कि मेरे मिल जाएंगे। कहते कौन है बता? मैंने कहा कि अबू जान। कहते उसने साथ ही ना गर्दन झुका ली, कहने लगा ओहो वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, तू कहाँ उलझ गया? वो तो पैसे नहीं मिलते। कहते अब तो मेरे पाँव तले जमीन नहीं कहती। ये ताजर ना जब डूबता है तो खुदकुशी करता है मादा, इसलिए कि जब किसी इंसान की कुल पूंजी एक ताजर के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता होते हैं, ये दौलत की मोहब्बत ना समझे, इसको बहुत बड़ा उलझाव होता है। और हमारे यहाँ जब लोग रोज पे होते हैं तो सज्जन भी बड़े होते हैं, और जब इंसान डूबने लगता है तो उसका हाथ भी कोई नहीं थामता। सारी उम्र याटा गुब्द है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं वो बैठा लेड़े। आपको पता है कोई करीब भी नहीं आता गुर्बत के दिनों में। कहते हैं मैं कांपने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटियां मेरे बच्चे तो रोएंगे। इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं सामने ना बैतुल्ला शरीफ के साथ टेक लगा के आमिना के लाल बैठे, सादा सा लिबास, सादा सा। हुजूर ना कोई तस्बीह पढ़ रहे थे। उतबा ने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकले कुफर कुफर ना बाशद पबती कसी मजाक किया। कहने लगा वो जो बैठे ना वो तेरा मसला हल कर सकते वो। कहते उसने ये कहा और बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि भेजते भी हैं और हंसते भी हैं। उन्होंने तो माज़ल्ला मजाक किया ना कि आजकल तो बड़ा सारा मक्का मुखालिफ है, तो वो कैसे जाएंगे, और अबू जहल सबसे बड़ा मुखालिफ है। कहते मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। हुजूर गरीब आदमी डरता है ना बेचारा, वजीरों से भी पीरों से भी कामता रहता है। कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और पीछे जाके बैठ गया। मेरा दिल था कि वो फारिग हो के मेरी तरफ देखेंगे, तब मैं बात डर रहा था, सहम रहा था। लेकिन कहते मैं कुर्बान जाऊं, अभी मैं पूरा बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने मेरी तरफ रुख फेर लिया। हुजूर ने रुख फेरा और कहते हैं 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। कहते हैं 2 जुमले, मैं खुल के रोया। 2 जुमले सिर्फ। पहला जुमला महबूब ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो। एक बारी मेरियां अखियां चों ਉਹਨਾਂ ਨੇ अथरू पूंजे सन, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ रोने ਦਾ, ਤੇ हर ਵੇਲੇ ਆ ਹੋਜ਼ਾਰੀ ਦਾ। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रो रहा। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं पर परदेश में लौट गया। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं। मेरे काले पे थपकी दी, फरमाया परेशान ना हो। पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। वो बरेली के इमाम बोले और फरमाने लगे गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा न। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए। ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पर बिठाया। मैं कई दिनों का भूखा था। दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊँट बेचे थे। हुजूर को जानते नहीं अभी तक। 2 ऊँट बेचे थे, खरीद ली अबू जहल ने, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा कोई नहीं। हुजूर परदेश में लौट गया, सरदारों के पास गया हूँ तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते हैं मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा में चख डिठियां।